بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک ہی جڑی ہوئی شے تھے، تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ الگ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے بنایا ہے، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے ہیں تاکہ انسانوں کو لے کر زمین ڈولنے نہ لگ جائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے ہیں تاکہ رہگزار بن جائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو ایسی چھت بنا دیا ہے جو محفوظ ہے، لیکن کافر اس کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے ہیں، سبھی ایک ہی فضا میں چلتے رہتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی شخص کو آپ سے پہلے ہمیشگی عطا نہیں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چل بسیں اور وہ ہمیشہ رہیں؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ ہر ایک شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اور ہم تمہیں بری چیزوں سے بھی آزماتے ہیں اور اچھی چیزوں سے بھی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور تم سب کو ہماری جانب لوٹایا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ اور یا رسول اللہ، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ
وهم بذكر الرحمن هم كافرون. کیا یہی ہیں جو تمہارے خداؤں کے متعلق باتیں کرتے ہیں؟ وہ رحمان کے ذکر سے کفر کرنے والے ہیں. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. انسان کو تو پیدا ہی جلد بازی سے کیا گیا ہے. میں تمہیں اپنی نشانیاں جلد دکھاؤں گا، تم جلدی نہ چاہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش کافروں کو اس وقت کا علم ہو جب نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے نہ پیٹھوں سے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی تو انہیں حواس باختہ کر دے گی، وہ نہ اسے واپس کر سکیں گے نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جس کی ہنسی اڑاتے تھے اسی نے رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کو لپیٹ میں لے لیا. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بل هم عن ذکر ربهم معرضون. حقیقت یہ ہے کہ کافر اپنے پروردگار کے ذکر ہی سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا. کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی خدا ہیں جو انہیں منع کرتے ہیں؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، نہ انہیں ہماری ہی طرف سے کوئی ساتھ نصیب ہے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدے پہنچائے یہاں تک کہ ان پر زندگی دراز ہو گئی.
أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں؟ تو کیا وہ لوگ غالب ہیں؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، بے شک میں تمہیں وحی کے ذریعے نصیحت کیا کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر آپ کے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہی کہیں گے، ہائے ہم پر افسوس، ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اور ہم قیامت کے دن جتنے میزان رکھیں گے وہ بالکل صحیح اور درست ہوں گے، اس لیے کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہونے پائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اگر رائی کے دانے برابر ہوگا تو بھی ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو وہ شے عطا فرمائی جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی تھی، اس میں بڑی چمک تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ذکر تھا۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون۔ ان لوگوں کے لیے جو چپکے چپکے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور آخرت سے سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور یہ بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تم اس سے انکار کیوں کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور بے شک ہم نے حضرت ابراہیم کو پہلے ہی منزل کی رہنمائی عطا کر دی تھی اور ہمیں اس کا پورا علم تھا۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
قومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیں بنا رکھی ہیں جن کے آگے تم ماتھے ٹیکتے رہتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی بندگی کرتے ہوئے دیکھا ہے. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فرمایا تم اور تمہارے باپ دادے بڑی واضح گمراہی میں تھے. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. کہنے لگے آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا ایسے ہی کھیل تماشا کر رہے ہیں؟ قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا شاہد ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور مجھے خدا کی قسم تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تو حضرت ابراہیم نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہاں ان کے بڑے کو رہنے دیا تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. کہنے لگے جس کسی نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کر ڈالا ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ان کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. انہوں نے کہا تو اسے سب کے سامنے لے آؤ، شاید وہ گواہی دے. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. کہنے لگے اے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کا یہ حال آپ نے بنا ڈالا ہے؟
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرمایا یہ کام تو ان کے اسی بڑے نے کیا ہوگا، تو اگر یہ منہ سے کچھ بولیں تو ان سے پوچھ لو. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وہ اپنے آپ ہی کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو. پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے، کہنے لگے اے ابراہیم آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ کچھ بھی بول نہیں سکتے. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں تو تم اللہ کے سوا اس شے کی بندگی کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے نہ کوئی نقصان دے سکے. اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وہ کہنے لگے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ہم نے کہا اے آگ اب ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا سامان بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے حضرت ابراہیم سے چال چلنا چاہا تھا تو ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے انہیں اور حضرت لوط کو نجات دے کے اس زمین میں پہنچا دیا جہاں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھ دی تھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے انہیں حضرت اسحاق عطا فرمائے اور ان سے مزید حضرت یعقوب، اور سب کو ہم نے نیک بنایا تھا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
أمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے رہبری کرتے تھے، اور ہم نے ان کے دل پر یہ بات وارد کر دی تھی کہ اچھے کام کرتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. اور حضرت لوط ہم نے انہیں اختیار دیا اور علم عطا فرمایا، اور انہیں اس بستی سے نجات بخشی جو بہت خبیث کام کیا کرتی تھی. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وہ برائیاں کرنے والے بد کردار لوگ تھے، اور ہم نے حضرت لوط کو اپنی رحمت میں رکھا، بے شک وہ نیکوں میں سے تھے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور حضرت نوح جب انہوں نے ہمیں پہلے آواز دی تو ہم نے ان کی استدعا کو قبول کیا، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی ہولناک تکلیف سے نجات عطا کی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے ان کی مدد کر کے اس قوم سے الگ کر لیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. بے شک وہ بہت برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ. اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جب وہ ایک ایسی کھیتی کے بارے میں فیصلہ دے رہے تھے جس میں ایک قوم کی بکریاں پڑ گئی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. اور ہم ان کے فیصلے کے وقت سامنے موجود تھے، تو ہم نے اصل معاملہ حضرت سلیمان کو سمجھا دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا
الرِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اور اختیار اور علم یہ ہم نے دونوں کو عطا کیے تھے، اور ہم نے حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے پہاڑوں کو تابع فرمان کر رکھا تھا، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی اس طرح کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے انہیں تمہارے لیے ایک خاص لباس تیار کرنے کا علم بھی دے دیا تھا جو تمہاری لڑائی کے وقت تمہارا بچاؤ کیا کرے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اور حضرت سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا تھی جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہمیں ہر شے کا علم تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایسے شیاطین بھی تھے جو حضرت سلیمان کے لیے غوطے لگاتے تھے اور کئی اور کام بھی کیا کرتے تھے، اور ہم ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ اور حضرت ایوب جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آواز دی کہ اے پروردگار مجھے بڑی تکلیف ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے ان کی التجا کو قبول کر لیا، انہیں جو بھی تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی اپنے ہاں سے رحمت عطا فرمائی اور بندگی کرنے والوں کے لیے نصیحت۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل یہ سارے صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي
برحمتنا إنهم من الصالحين. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں جگہ دی، بے شک وہ نیکوں سے تھے. وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور حضرت ذوالنون جب وہ غصے کی حالت میں چل نکلے اور یہ خیال لیے ہوئے کہ ہم انہیں کوئی تنگی نہیں دیں گے، تو انہوں نے تاریکیوں میں آواز دی کہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تو بڑا ہی بلند و بالا ہے، یقیناً میں ہی ظالموں سے تھا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تو ہم نے ان کی التجا کو قبول کیا اور انہیں دکھ سے نجات عطا فرمائی، اور ہم سبھی اہل ایمان کو اسی طرح نجات دے دیا کرتے ہیں. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اور حضرت زکریا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آواز دی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، اور سب سے بہتر وارث تو ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تو ہم نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور انہیں حضرت یحییٰ عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی بیوی کو ان کے موافق بنا دیا. بے شک وہ نیکیوں کے لیے جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارا کرتے تھے امید سے بھی اور ڈر سے بھی، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور ایک وہ حضرت مریم جنہوں نے اپنی پاکیزگی کی کمال حفاظت کی، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. إن هذه أمتكم أمة
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. یاد رکھو یہ تمہارا گروہ ایک ہی گروہ ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری بندگی میں رہو. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. سب کو ہماری ہی طرف واپس آنا ہے. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. سو جو کوئی نیک کام کرے اور ہو وہ با ایمان تو اس کی سعی کی کوئی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم نے اسے لکھ رکھا ہے. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اور جس بستی کو ہم تباہ کر دیں اس کے لیے ہم نے حرام کر دیا ہے کہ وہ پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے رہیں گے. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. اور سچا وعدہ جب قریب آ جائے گا تو کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ہائے افسوس ہم اس سے بالکل غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بے شک تم اور وہ جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہو، تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر یہ سب خدا ہوتے تو دوزخ تک نہ پہنچتے، وہ سب اس میں ہمیشہ رہا کریں گے. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وہ وہاں چیخیں چلائیں گے اور انہیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی. إن الذين سبقت
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہمارے ہاں سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے انہیں اس سے دور رکھا جائے گا. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ان کے کانوں تک اس کی بھنک بھی نہیں پہنچے گی اور وہ جہاں کہیں ان کی طبیعت چاہا کرے گی ہمیشہ رہا کریں گے. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وہ اس روز کی بہت بڑی گھبراہٹ سے رنجیدہ نہیں ہوں گے اور فرشتے ان کے سامنے آئیں گے. یہی ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ہم اس روز آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے کاغذوں کا پلندہ لپیٹ لیا جاتا ہے. ہم نے جس طرح اسے پہلے روز بنایا تھا اسی صورت سے اسے لوٹا دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. بے شک ہم یہ کام کر گزریں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. اس میں وہ بات ہے جسے بندگی کرنے والوں تک پہنچانا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سبھی اہل عالم کے لیے تمام تر رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے. قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم مسلمان ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا توعدون۔ اگر وہ روگردانی کر جائیں تو یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ میں نے تمہارے لیے برابر کا اعلان کر دیا ہے، اور میں اپنے طور سے اندازہ نہیں لگاتا کہ جس شے کا تم سے وعدہ ہے وہ نزدیک ہے یا دور ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ بے شک وہ اونچی آواز میں کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا رکھتے ہو اس کا بھی اسے علم ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور میں اپنے طور سے کیا اندازہ بتاؤں، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہی ہو اور ایک معین وقت تک کا سامان ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ نبی علیہ الصلوات والتسلیمات نے کہا، اے میرے پروردگار، تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا پروردگار رحمان ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان پر اسی سے مدد مطلوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی پرہیزگاری اختیار کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے،
بلکہ اللہ تعالی کا عذاب ہی سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں کسی علم کے بغیر جھگڑنے لگتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھا دے گا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا۔ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی۔ والحمد لله رب العالمين۔ اور سبھی خوبیاں اللہ کی ہیں جو اہل عالم کا پروردگار ہے۔